جامعہ زندہ باد۔ آج کا یہ جلسہ وصول ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں سال اچھا کیسے جائے گا۔ جب نیا سال آ جائے تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، مخلوق کی خدمت کتنی کی ہے۔ اور آپ کو ارادہ کرنا ہے گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ 2023 میں حرام نہیں کمانا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم غلط ماحول میں نہیں رہیں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 2022 آپ کا برباد ہو گیا، 2023 برباد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نیا مرغا خریدا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیں شاہ سے کنگال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے۔ باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے، اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے۔ تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا، تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ گے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے۔
وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے. تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200, یہاں آپ 420 لے کر کے آئے. کہا وہ بچے, تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا, 420. کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے. حلوائی کی دکان, نانا جی کا فاتحہ. دھیان سے رکھیے گا, آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے, اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے. اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی. اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی, ایمان الگ گیا, باپ بھی ذمہ دار, یہ سماج بھی گنہگار. آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں, غریب کو نہیں پالتے. کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے. کتے کی شادی بھی ہوتی ہے, اس میں بارات بھی آتی ہے, اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں. حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے, اس کا نام ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے, فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے. جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی. اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی. 19 عورت کچل دی گئی اور وہ مر گئی. اس کو کیا ملا؟ ساڑھی نہیں ملی, بلکہ کفن ملا. ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے, غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے, جوان کتے کو, تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا, پیشاب کرے گا. ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے. لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے, منہ سے اٹھا لیتا ہے. منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا, ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے. حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے. جو بیٹا کو بیچتے ہیں, بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں, یہ رشوت کھانے والے لوگ, حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں. یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو, بدن کو بچاتے ہیں, لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام, یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے, اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں. انصاف سے بتائیے یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. اس بانر باغ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی, مالا مال کر دے گا, کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. ایک مثال پر, اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام تھا ناصر الدین محمود. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بات, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں, ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا, حضور مجھ کو اجازت دے دیے, میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کا بندہ, زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے, اور گاڑی کا مطالبہ ہے, سامان کا مطالبہ ہے, پیسے کا مطالبہ ہے. ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ.
चार चार बेटी का मुतालबा मैं कहां से पूरा करूंगा? भीख भी मांग करके लाऊंगा तब भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुझको इजाजत दे दीजिए, इस जिल्लत से मर जाना अच्छा है जिसमें समाज आंख के बावजूद भी अंधा है, जबान के बावजूद भी गूंगा है, पैसा होने के बावजूद भी गरीब है, लालची है, कंगाल है, गरीब को लूट करके अमीर बनना चाहता है। खुदा के वास्ते ये जुल्म मत कीजिए। हाथ उठा करके एक वादा दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए। तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। अपने आमाल बद ते ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं।